اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 13 تھا جی، سبق نمبر 14 ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ہم نے 4 نقشے پڑھے تھے سبق سے متعلق اور ان کے اندر ضروری باتیں ہم نے پڑھ لی. اب ہم ان 4 نقشوں کو کتاب میں ترجمہ کرتے ہوئے لے کے چلتے ہیں. سبق نمبر 14 آ گیا ہے. الباب الثانی فی الحجتی. اب میرے ساتھ ترجمہ آپ کرتے جائیں اور عبارت پر ذرا غور رکھیں، جہاں سے کوئی زبر زیر پیش لگانی ہے بے شک لگا لیں. الباب الثانی فی الحجتی وما یتعلق بها. باب ثانی دوسرا باب کس کے بیان میں؟ فی بیان الحجتی، حجت دلیل حجت کے بیان میں. وما یتعلق بها، اور اس کے بیان میں جو اس کے ساتھ کیا رکھتا ہے. فصل فی القضایا. فصل کس سے متعلق ہے؟ فی باس القضایا. قضایا سے، قضایا کس کی جمع ہے؟ قضیہ کی. قضیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ خبریہ. ٹھیک ہو گیا. میں نے بتایا کہ جس کو آپ جملہ خبریہ کہتے ہیں اس کو جہاں پر قضیہ کہتے ہیں، جس کو آپ مبتدا خبر کہتے ہیں اس کو یہاں پر موضوع محمول کہتے ہیں، جس کو آپ شرط جزا کہتے ہیں اس کو یہاں مقدم تالی کہتے ہیں. القضیۃ، قضیہ کی تعریف شروع ہو گئی ہے. قول، ایسا قول ہے، یحتمل الصدق والکذب، جو سچ اور جھوٹ کا احتمال. یہی تعریف آپ نے جملہ خبریہ کی پڑھی ہے. وہ وقیلا، اور بعضوں نے اس کی تعریف یوں کی ہے. یہ دوسری تعریف آ گئی. وہ ہوا قائل، یہ دوسری تعریف ہے. اچھا، وہ قول، وہ قول ہے، یقال لقائلہ، جو کہا جاتا ہے اس کے کہنے والے کے لیے کہا جاتا ہے. انہ لصادق، جب اس نے کوئی کا بات کہی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ سچا ہے اس قول میں. او کاذب، یا جھوٹا ہے اس قول میں. تو یہ سمجھیں یہ کون سا ہے؟ جملہ خبریہ. آئی بات سمجھ جی؟ اچھا. اب وہی قسمانی، اور یہ کتنی قسموں پر ہے؟ 2 قسموں پر ہے. کون؟ قضیہ. حملیۃ و شرطیۃ، حملیہ اور شرطیہ. اما الحملیہ، بار الحملیہ، چونکہ ساری تشریح میں کر چکا ہوں. اما الحملیہ، بار الحملیہ، فہو ما حکم، وہ ہے جس پر حکم لگایا جائے، فیہا، جس میں، بثبوت شیء لشیء، ایک چیز کے ثبوت کا دوسرے کے لیے، ثبوت کا دوسرے کے لیے، موجبہ یا سالبہ؟ موجبہ لکھ دیں. او نفیہ عنہ، یا اس ایک شے کی نفی کا دوسری شے سے سالبہ لکھ دیں. کا قولی کا، جیسے کہ تیرا قول، زید قائم، زید کھڑا ہے، موجبہ سالبہ. وزید لیس بقائم، زید کھڑا نہیں ہے. واما الشرطیۃ فما لا یکون فیہ ذلک الحکم، و بہرحال شرطیہ وہ ہے جس کے اندر یہ حکم پایا. کون سا حکم؟ یہ نفی اور اس بات والا حکم نہیں ہوتا. وہ اس کی اپنی ایک شان ہوتی ہے. اگر تو یہ کرے گا تو میں بھی یہ کروں گا، اگر تو یہ نہیں کرے گا میں بھی نہیں کروں گا. اس کی اپنی ایک شان ہوتی ہے. شرطیہ میں یہ ایک شے کو دوسری شے سے لٹکایا جاتا ہے. میں نے کیا بتایا؟ ایک شرطیہ میں ایک شے کو دوسری شے سے، کیا مطلب؟ جزا کو شرط سے لٹکایا جاتا ہے. منطق اصطلاح میں تالی کو پیچھے. میں نے آپ کو ایک بطور لطیفہ ایک یہاں سنایا تھا. ٹریکٹر ٹرالی، مقدم ٹریکٹر ہے اور تالی ٹرالی ہے. تالی ٹرالی ہے، جدھر مقدم آتا ہے ادھر تالی جاتی ہے. جی شرطیہ میں نے یہ بتایا نا، شرطیہ میں جس کو شرط ادا کہتے ہیں اس کو یہاں مقدم تالی کہتے ہیں. اچھا آگے چلیں جی. وقیلا، اور بعضوں نے کہا ہے شرطیہ، شرطیہ کی دوسری تعریف. جب یہ قیلا آ جائے نا، قیلا کا مطلب ہوتا ہے بالفاظ دیگر یا دوسری تعریف. وہ عقیلہ، اور شرطیہ کی دوسری تعریف یوں بھی کہی گئی ہے. کیا کہی گئی ہے؟ ما ینحلو، ینحلو جو کھلے، تحلیل ہو، جو کھلے، تحلیل ہو، کھلے. الا قضیتین، 2 قضیوں کی طرف. نیچے لکھ دیں حملیہ. میں نے کیا بتایا تھا؟ شرطیہ میں کتنے قضیہ حملیہ ہوتے ہیں؟ یہ وہ بتا رہے ہیں. شرطیہ کو جب آپ کھولیں تو کتنے حملیہ نکلتے ہیں؟ 2. کھولیں گے کس طرح؟ اوپر سے حرف شرط کو ہٹا کر. اگر تو آیا میرے پاس تو میں بھی آؤں گا. اگر اور تو ہٹا دے ذرا. یہ شرطیہ ہے نا، شرط کو بتانے کے لیے آ رہے ہیں. ہٹا دے. تو آئے میرے پاس، تو آیا ہے میرے پاس، تو آئے گا میرے پاس، میں بھی آؤں گا تیرے پاس. 2 حملی کی طرف بات چلی گئی. اچھا آگے چلیں. ان کانت الشمس طالیعۃ، اگر سورج ہے طلوع،
सूरज है। इन कानत शमसु, शमसु मैंने क्यों पढ़ा, मरफू है, काना की का इसम है और काना की खबर मंसूब होती है, तालिया ताली। फन्नहारु मौजूदुन, पस दिन मौजूद है, सूरज अगर तुलू है तो दिन। वलैसा अलबत्ता, और नहीं है ये बात यकीनन, लिख दें इसके नीचे, ये चीज आपके लिए नहीं आई है। लैसा अलबत्ता, नहीं है ये बात यकीनन के, नहीं है ये बात यकीनन के। इदा कानत शम्सु तालियातन, के जब सूरज तुलू होगा, फल्लैलु मौजूदुन, पस लैल रात क्या होगी, मौजूद। तो सही है ना, नहीं है ये बात नहीं। फैदा हुज़िफतिल अदवा, अदवात, पस जब ये अदवात को आप हज़फ करें, अदवात से क्या मुराद है, अदात की जमा है। अदात किसको कहते हैं, मंतिकी हरफ को, पीछे पढ़े आपने अदात, याद आ रहे। फेल को क्या कहते हैं, कलमा, और इसम को इसम, याद आ रहे। अदवात ये जो है वो अदवात शर्त मुराद है, नीचे लिखते हैं अदवात शर्त, हुरूफ शर्त। अदवात से मुराद हुरूफ शर्त। बस जब आप हज़फ करेंगे हुरूफ शर्त को खोलने के लिए, शर्तिया को, बकिया शम्स, बकिया बाकी रह जाएगा, अशम्स तालिया, तो ये कजिया हमलिया नंबर 1। वन्नहारु मौजूदुन, और दिन मौजूद है, कजिया हमलिया नंबर 2। कितने हमलिए खोल आए जी, शर्तिया खोल कर 2 आए, जिसको मैंने कहा था अगर और तू। वल हमलियत, और हमलिया माला यनहलु, जो नहीं खोलता, इला कज़ियतैन, 2 कज़ियों की किधर खोले, वो होता ही एक कज़िया, एक को खोल के 2 कैसे बनाएंगे। सही है जी अलीम साहब। किलो कौन तुसी निका निका करके 2 किलो क्यों बना सको, किलो का लूण है बटे उसको आहो निका करके 2 किलो बना सको, वो फिर पाकिस्तानी बना वो तो पाकिस्तानी बना चटा पटा कोट के बिच, लेकिन ये कि ऐसे बढ़ नहीं सकता। अच्छा, बल यनहलु इला मुफरदैनी, बल्कि ये खुलता है 2 मुफरदों की तरफ। 2 कज़िया हमली को जब आप खोलते हैं कितनी मुफरदों की तरफ खोलते हैं, 2। मसलन ज़ैदुन क़ाइम, उनको खोलें, ज़ैद को उधर मशरिक में ले जाएं और कायम उनको मगरिब में ले जाएं, तो ज़ैद अलग मुफरद और कायम 2 मुफरद बन जाते हैं, 2 कज़िया नहीं बनते। सही कहा है इन्होंने, ठीक है। तो कौली का ज़ैदुन हुआ कायमुन, जैसे कि ज़ैद खड़ा है, अब ज़ैद अलग मुफरद और कायम अलग, सही हो गया। हुआ दरमियान में इन्होंने वैसे तो डाल दिया है, हुआ नहीं डालना चाहिए था इनको, क्योंकि इन्होंने 2 मुफरद समझाने थे हमें, तो सवाल आएगा हुआ तीसरा मुफरद भी आ गया नहीं, वो तो अलग बात है, राब्ता तो कहेंगे, लेकिन इधर इन्होंने जो कहा है ना 2 मुफरदों की तरफ खुलता है, इधर इनको नहीं लगाना चाहिए था, इधर इनको नहीं लगाना चाहिए। ज़ैदुन हुआ कायम, लेकिन वो अच्छा समझते हैं बड़े। फ़इन्नका इज़ा हज़फ़्ता राबिता, बस जब आप राब्ता को हज़फ़ करें जी, आनी हुआ, वो क्या हो जाएगा, हुआ जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन हुमा मुफरदानी, वो क्या बन जाएंगे, 2 मुफरद। तो पीछे भी 2 मुफरद की बात हुई है ना। अच्छा, अब देखें यहाँ पर मैंने बताया था कि दुनिया की हर जुबान में राब्ता लिखा होता है, ज़ैद खड़ा है। अरबी में ज़ाब्ता मुस्बत जुमलों में नहीं होता, ज़ैदुन क़ाइमुन नहीं है, लेकिन लगाना चाहें ज़ैदुन हुआ क़ाइम, लेकिन मनफी जुमलों में होता है ज़ैदुन लैसा बिक़ाइम, ज़ैद नहीं है खड़ा जी। लैसा नफी का माना भी दे रहे हैं, साथ राब्ता के काम भी दे रहे हैं। वामा इला मुफरदिन व कज़ियतिन, और बहरहाल कभी ऐसा भी होता है कि एक मुफरद और कज़िया की तरफ खुले, एक मुफरद और कज़िया की तरफ खुले। देख लें आप, ये भी हमलिया है, कमा फी क़ौली का, जैसे तेरा कौल ज़ैदुन अबूहु क़ाइमुन, ज़ैद का बाप खड़ा है। अब यहाँ पर मुफरद थे ही कितने, 3, पसे पता 4 भी हैं, हु भी है, लेकिन चलें 3 मान लेते हैं। ज़ैदुन अबूहु क़ाइमुन, खोलें जी, ज़ैदुन अबूहु क़ाइमुन। अब यहाँ पर देख लें, ज़ैदुन अलग मुफरद, अबूहु क़ाइमुन सेंटेंस, हमलिया है, ठीक हो गया। फ़इज़ा हल्लल्तहु, हल्लल्तहु बाब तफ़ील से जाने शत हल्लल्तहु, बस जब आप इसको तहलील करेंगे, खोलेंगे, बकिया, डॉक्टर साहब आप कहते होते हैं ना कि दवाई करना को रुपये अलायो, अलाना का मतलब क्या होता है, उसको हाल कर तहलील करे, उसको वही तहलील वही गल है, दवाई देने मेरे पहले हलायो, वो जो मरीजा बिचा के हालात अल्लाह
وہ ضیا و بدبخت فائدہ ہے مریضوں تک بھی ہے. اچھا فائدہ حللتہ، بس جب آپ جو ہے اس کو کھول دیں، بقیہ زیدن وہ باقی رہ جائے گا، زیدن وہ مفرد المفرد ہے، وابوہ قائم وہو قضیۃ، وہ کیا ہے؟ قضیہ حملیہ ہے. قضیہ کے ساتھ لکھیں قضیہ حملیہ ہے. فصل فصل دیکھیں آپ بالکل سمجھ آ رہی ہے آپ کو نا. فصل فصل الحملیۃ ضربانی، حملیہ دو قسموں پر ہے. نمبر ایک موجبہ جس میں پازیٹیو، وہی التی وہ ہے، یہ مؤنث اس لیے کہ حملیہ تاخر میں مؤنث کی نشانی ہے نا، وہ ہے التی حکیمہ. حکیمہ ماضی مجہول ہے جس میں حکم لگایا جاتا ہے گیا ہو فیہا، جس میں بثبوت شیئن لشیئن، ایک شے کا دوسری شے کے لیے. وصالبہ وہ ہے وہی التی حکم فیہا بنفی شیئن عن شیئن، ایک شے کا دوسری شے سے نفی کی گئی. وہ پیچھے گزرے ایسا نحو جیسا کہ الانسان حیوان موجبہ، وہ الانسان لیس بفرس، انسان گھوڑا نہیں ہے سالبہ. فصل فصل الحملیۃ تلتئم کا معنی ہے تترکب، مرکب ہوتا ہے، جڑتا ہے، بنتا ہے. میں نے معنی بتا دیا آپ کو. جو تو ترکب تلتئم، جو یا تلتئم بھی کہہ سکتے ہیں. تلتئم جو بنتا ہے، ملتا ہے، مرکب ہوتا ہے. من اجزاء ثلاثۃ، کتنے اجزاء سے؟ تین اجزاء سے. یہ آگئی بات. ثنائیہ، ثلاثیہ، رباعیہ، خماسیہ. ثنائیہ کہیں گے تو موضوع محمول، ثلاثیہ تین کہیں گے تو موضوع محمول رابطہ، رباعیہ کہیں گے تو موضوع محمول رابطہ اور نسبت ثانیہ یقینیہ جزمیہ. آج میں نے پھر آپ کو سمجھایا نسبت ثانیہ یقینیہ کیا ہوتی ہے، سمجھایا اجمل صاحب نے؟ اچھا جی علیم صاحب دیکھتے ہیں تو میں نے کہا آپ سمجھا. اچھا اس کے بعد قضیہ خماسیہ ہے، پھر اس میں دیکھیں موضوع محمول رابطہ اور نسبت ثانیہ کے ساتھ جہت. جہت نئی چیز ہے، یہ آپ نے پڑھی نہیں ہے، آگے بات آ رہی ہے. نہ 4 نہیں 5 بنتے ہیں، 1 2 3 4 5. وہ میں نے وہ بھی سمجھایا ہے کہ جب آپ کتاب میں اس طرح دیکھیں تو آپ کچھ تھوڑی سی ہماری ناقص معلومات بھی لے رہے ہیں ساتھ. پہلے آنا پڑتا ہے. اچھا جی تو احدھا پہلی چیز المحکوم علیہ، جس محکوم علیہ جس کے اوپر حکم لگتا ہے. محکوم علیہ کو آپ نحو میں کیا کہتے تھے؟ مبتدا، فاعل، نائب فاعل. ویسمى موضوعا، اس کا نام رکھا جاتا ہے موضوع. والثانی والمحکوم به، وہ جس کے ساتھ حکم لگایا جاتا ہے، یعنی جس کو محکوم بھی کہتے ہیں، محکوم به بھی کہتے ہیں، مسند بھی کہتے ہیں. پہلے کو مسند الیہ کہتے ہیں. ویسمى محمولا، اس کا نام رکھا جاتا ہے محمول. میں نے بتایا تھا کہ جس محمول کو موضوع پر حمل کیا جاتا ہے اس لیے اس کو حملیہ بھی کہتے ہیں. والثالث، تیسری چیز ہے الدال علی الرابط، وہ جو دلالت کرتا ہو رابطے کے اوپر. ویسمى رابطۃ، اس کا نام رکھا جاتا ہے رابطہ. کیا نام رکھا جاتا ہے؟ رابطہ. اب میں آگے چلنے سے پہلے آپ کو کہتا ہوں یہ ذرا حاشیے پر توجہ رکھیے. نیچے حاشیے نمبر 2 پر جائیے ذرا سا. حاشیے نمبر 2 میں لکھا ہے اعلم ان اجزاء القضیہ، قضیہ کی جو اجزاء ہیں عند القدماء، قدماء پہلے قدیم جو حضرت تھے فلاسفر مناطقہ، ان کے یہاں 3 تھے. ان کے مطابق یہاں پر 3 ذکر کیے گئے ہیں. ان کے مطابق یہاں پر کتنے ذکر کیے گئے ہیں؟ وَأَمَّا الْمُتَأَخِّرُونَ فَإِنَّهُمْ يَزْعَمُونَ، جو متاخرین بعد میں آئے ہیں انہوں نے پی ایچ ڈی کی اس کے اوپر، انہوں نے کہا نہیں زیادہ ہیں. ان اجزاء اربعۃ، کتنے اجزاء ہیں؟ اور ہم نہ آج یا 5واں بھی بتا دیا جہت بتا دی ہے. اچھا دیکھیں جی رابعھا، وہ رابع کہتے ہیں. الرابعہ ماسی کون ہے؟ النسبۃ التقییدیہ، نسبت تقییدیہ التی ہی مورد الحکم و تفصیل المقام فی المطولات. کہتے ہیں تفصیل نہ پوچھے ہو بڑی کتابوں میں آسی، لیکن ہم نے آپ کو تفصیل بتائی ہے، نسبت ثانیہ یقینیہ جزمیہ پوری تفصیل سے بتائی ہے. مثلا چلو علیم صاحب آخر مثلا دیکھیں میں کہتا ہوں زید کھڑا ہے، یہ تصدیق ہے نا، خبریہ بھی ہے نا، لیکن میں اس طرح کہتا ہوں شک میں کہتا ہوں زید کھڑا ہے. شک ہے نا، آپ نے مجھے دیکھو کہ آپ ہی شک آگے چلا، تو کیا آپ اس کو تصدیق کریں گے؟ تصور کریں گے؟ میرا انداز بتا رہا ہے کہ یہ تصور ہے. اب اس انداز کو میں درست کروں، یہ نام ہے نسبت ثانیہ یقینیہ. زید کھڑا ہے، آپ مجھے دیکھ کے آپ شک کریں گے کہ شک میں یہ ہے نسبت ثانیہ. اچھا جہت کیا ہے؟ چلو یہ بھی سمجھا گیا ہم نے. یہ نئی چیزیں تھی نا،
جہد یہ ہے کہ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ خبریہ بول کر بھی اگلے کو پوری تسلی، مثلا آپ سفر پہ جا رہے ہیں، وہ ایک حضرت آتے ہیں، مڑا کیوں سی تسی اس کو آتے ہو، پرواہ نہ کر، زید تیرا خیال رکھے گا ہمیشہ. اب زید موضوع خیال رکھے گا، محمول گا رابطہ کا نسبت نہیں نسبت ازانیہ، لیکن وہ پھر بھی پریشان ہے کہ 4 دڑے رکھسی 10 دڑے رکھسی، پھر اسی آپ ہی کرا لے بچے وہ کو کون پوچھ سی. یہ کو کیا آتا ہے ہمیشہ. اس ہمیشہ نہ جو اس کو تسلی ہے، یہ ہمیشہ کا جو لفظ ہے یہ جہد. میں نے کہا اتنا آسان کر کے آپ کو کوئی نہیں بتائے گا جہد. اب بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں جہد لگانی پڑتی ہے، ہمیشہ، ضروری. میں تھوڑے کو کل آسان، وہ پھر بھی چکے آتے ہیں، صحیح آتے ہیں، ضروری لازمی. یہ ضروری لازمی کیا ہے؟ جہد. اب یہ جہد میں کئی قسم کی ہیں، آگے موجہ آئے گا، ہم اس کو بوجھا کہتے ہیں، اس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور وہی بحث اس کتاب میں مشکل بحثوں میں شمار ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے 2 لیکچروں میں آپ کو الفاظ بنا کے پیش کر دیں جتنے آپ کے کام کی ہو. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، یہاں پر چل رہے تھے کیا وہی رابط بھی ہو گئے، رابطہ. اچھا اس کو سمجھ گئے آپ؟ انہوں نے چوتھی چیز کون سی بیان کی ہے، میں نے اس کے ساتھ آپ کو دوسری چیزیں بھی بتا دی ہیں. اچھا اسی کے ساتھ حاشیہ نمبر 4 میں جائیں. حاشیہ نمبر 4 میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو رابطہ ہے، اس رابطہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک رابطہ زمانیہ، غیر زمانیہ. مثلا آخری لائنوں میں دیکھ لیں، آخری لائنوں میں لکھا ہوا ہے تکون فی قالب الاسم، کبھی یہ قالب اسم میں ہوتا ہے ہوا. زید ہوا قائم، زید وہ کھڑا ہے. ہوا رابطہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہوا کوئی زمانہ بتا رہے آپ کو؟ یہ رابطہ غیر زمانیہ. آگے دیکھ لیں لکھا ہوا ہے وتسمى غیر زمانیہ. اوپر انڈر لائن کریں تاکہ آپ کو بعد میں یاد رہے، پینسل سے انڈر لائن کریں اس کو. یہ نمبر 1 کریں، تکون فی قالب الاسم نمبر 1. اوپر بھی آپ نے کیا ان ازال قضیت عند القدماء نمبر 1 وهم المتاخرون نمبر 2. یہاں بھی کر لیں تکون فی قالب الاسم ہوا نمبر 1 غیر زمانیہ. وقد تکون فی قالب الکلمۃ، اور کبھی کبھی کلمہ کی قالب میں آتا ہے. کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ منطقی فعل. کلمہ کے نیچے لکھیں فعل، کلمہ کے نیچے فعل لکھ دیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ کیونکہ یہاں فعل کو یہ کلمہ کہہ رہے ہیں. کبھی کبھی فعل کے قالب میں، قالب کس کو آتے ہیں حلیم صاحب؟ قالب قلب دل کو آتے ہیں نا. قالب ڈانچہ سانچہ سکریپ قالب. ٹھیک ہے جی. اچھا تو قالب اس کا ڈھانچہ سانچہ وغیرہ اس کے اندر. اب وقت تکون فی قالب الکلمۃ فعل کے قالب میں آئے گا. فعل کے قالب میں آئے گا تو فعل میں زمانہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ رابطہ کون سا بنے گا؟ کما فی قولنا زید کان قائما، زید کھل دے دے کھڑا ہے. کانا ماضی ہے، ماضی کو ساتھ بتا رہا ہے. آگے لکھا ہے وہ تسمى زمانیہ. یہ کون سا رابطہ ہے؟ زمانیہ. اور پیچھے آپ نے پڑھا تھا اسم کو اسم کہتے ہیں، فعل کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ادات. ادات کی جمع آج آپ نے پڑھی ادوات. آگے چلیں، آگے ففی قولی کا پس تیرے قول میں زید زید قائم، زید محکوم علیہ ہے، وہ موضوع بھی ہے، وہ قائم محکوم بھی ہے اور محمول بھی ہے. ٹھیک ہے جی. پہلا مسند الیہ ہے، دوسرا مسند بھی ہے. ٹھیک ہے. وہ لفظۃ ہوا، اور لفظ ہوا جو یہاں پر آیا نسبت، وہ نسبت بھی ہے، وہ رابطۃ رابطہ بھی ہے. نسبت بھی ہے رابطہ بھی. اور باقی سنائیے روائیے میں نے آپ کو سب بتا دیا. وقت تحذف الرابطۃ، کبھی کبھی رابطہ حذف بھی ہوتا ہے. پھر لفظی لفظ میں دون المراد، مراد میں حذف نہیں ہوتا. لفظوں میں حذف ہوتا ہے، مراد میں حذف مراد میں ہوتا ہے. فیقال کہا جاتا ہے زید قائم، زید کھل دے دا ہے. اب لفظوں میں تو نہیں ہے لیکن مراد میں ہے، تبھی آپ ترجمے میں بھی ہے کہہ رہے ہیں. شرطیتی شرطیہ کے لیے ایزن، اسی طرح ایزان چند اجزاء ہیں، ایسے ہیں. ویسمى، پہلے ایسے کا نام الجزء الاول، پہلے جزء ایسے کا نام جس کو شرط کہتے ہیں. منہا، اس میں سے اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ یسمى مقدما، مقدم کہتے ہیں. مقدم کیوں کہتے ہیں؟ پہلے لایا ہوا، پہلے لایا ہوا، پہلے لایا ہوا. قدم کو قدم کیوں کہتے ہیں؟ قدم آ رہے ہوتے ہیں، پہلے آ رہے، پہلے کی طرف آپ کو لے جا رہے ہوتے ہیں. قدم قدیمہ آنا، آیا. قدیمہ فلان فلان آیا. قادم آنے والا. ٹھیک ہے.
مقدم پہلے لایا ہوا باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا اسی طرح جو ہے جز ثانی دوسری جز منہا اس میں سے تالیاں، تالی، تالی کا معنی پیچھے آنے والا بتایا تھا، پیچھے آنے والا، یہ ٹرالی پیچھے آنے والی ہوتی ہے ٹریکٹر کے مقدم کے. ففی قولی کا پس ہے قول میں ان کانت الشمس طالیۃ، اگر سورج طلوع ہے، کان النار موجودا، پھر دن بھی کیا ہے یہ شر جزا، دو قضیہ حملیت میں آ گئے. قول کا تیرا قول ان کانت الشمس طالیۃ، اگر سورج طلوع ہے، مقدم مقدم ہے، وقول کا کان النار موجودا، یہ کیا ہے تالن، تالی ہے، تالن تالیون تھا، قاعدہ لگا ہے مصیغہ والا، تالن ہو گیا. اچھا جی. والرابطۃ، والرابطہ ہی الحکم بینہما، ایک حکم ہوتا ہے جو ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے، جو ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے. جزا کا وجود شرط کے وجود سے معلق ہوتا ہے، یہ میں نے بتایا آپ کو، اور بتا دیے شرط جب آتی ہے تو جزا لازمی آتی ہے، شرط جب ایک مرتبہ آ کے گزرے تو دوبارہ نہیں آتی سوائے کلما کے، بتایا نا. اچھا جی. اب اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ وقد تقسم، اچھا وقد تقسم، اور جو ہے کبھی کبھی اس کی آگے تقسیم ہوتی ہے، کبھی کبھی اس کی آگے تقسیم ہوتی ہے. میرے خیال سے اس کو ہم آج اسی کو چلاتے ہیں، ہم اسی کو چلا لیتے ہیں، اس کو ختم کر لیتے ہیں، ہم موجہات تک پہنچ جاتے ہیں جلدی سے، پھر انشاءاللہ موجہات کو آئندہ ترتیب سے شروع کریں گے. یہ بات اس کو کر لیتے ہیں، یہ آسان ہے. ابھی آپ نے جو تفصیلات پڑھی ہیں ان تفصیلات کی روشنی میں کوئی مشکل اجمل صاحب بالکل نہیں ہے نا انشاءاللہ. اچھا اسی طرح جو ہے اب آگے یہاں پر وقال فصل الفصل، اب یہ وہ بیان ہو رہا ہے کیا اجمل علیم صاحب؟ قضیہ شخصیہ مخصوصہ نہ سنیں، قضیہ شخصیہ مخصوصہ، طبعیہ نہ سنیں، محصورہ، معاملہ، سنے ہیں لیکن عقل کچھ سنے ہیں. اچھا بہرحال آندیں جی ماشاءاللہ. تے ہن دیکھو تسی آپ بول سو نا، اصل تشریح پہلے کیتی ہے شروع پہ، جڑے شروع کیا سے انہوں نے تشریح سنی ہے اس کی. اچھا اسی طرح وقد تقسم القضیہ، کبھی کبھی قضیہ حملیہ کی، قضیہ کے اوپر لکھیں حملیہ، نیچے لکھا ہوا بھی ہے اعلیٰ تقسیم ثالث للحملیہ باعتبار الموضوع، صحیح ہے، باعتبار الموضوع. فالموضوع، موضوع کو دیکھیں گے، ان کان جزیاً، اگر جزئی ہے، وشخصاً، شخص ہے، معیناً، معین ہے، سمیت القضیۃ شخصیۃً ومخصوصۃً، اس کا نام رکھا جاتا ہے قضیہ شخصیہ مخصوصہ. قول کا جیسے تیرا قول زید قائم، زید کھل دے دے، زید کھڑا ہے، ٹھیک ہو گیا جی. زید موضوع ہے، شخص ہے، معین ہے، جزئی ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ جُزْئِيًا، اور اگر موضوع جزئی نہ ہو. وَإِن لَمْ يَكُنْ جُزْئِيًا کیا مطلب؟ یکن کا فاعل کون ہے ادھر؟ اسم کون ہے اس کا؟ نہیں، موضوع، نیچے لکھ دیں موضوع، موضوع، یکن کے نیچے لکھیں موضوع. اور اگر موضوع یہ جزئی نہ ہو، بل کان کلیاً، بلکہ کلی ہو. پہلے میں تو جزئی تھا نا علیم صاحب، قضیہ شخصی مخصوصہ میں موضوع کیا تھا؟ کیا مثال ہے؟ زید کھڑا ہے. اس کو ہم شخصی مخصوصہ کیوں کہتے ہیں آپ بتا دیں؟ اس میں زید ایک شخص موجود ہے اور جزئی بھی ہے، معین بھی ہے، بس یہ تو زیادہ نہیں آتا. وَإِن لَمْ يَكُنْ جُزْئِيًا، اور اگر جزئی نہ ہو بلکہ بل کان کلیاً، کلی ہو. اب کلی جب ہوگا فَهُوَ عَلَىٰ أَنْحَاءٍ، أَنْحَاءٍ معنی اقسام، چند قسموں پر ہے. لِأَنَّهَا، وجہ حصر شروع ہو گئی، وجہ حصر شروع ہو گئی. ان کان الحکم فیہا علی نفس الحقیقت، اگر حکم اس کی حقیقت پر ہے، حقیقت کے نیچے لکھیں طبیعت، مفہوم، کیا لکھیں؟ طبیعت اور مفہوم، طبیعت اور مفہوم لکھ دیا جی. یعنی افراد پر نہیں ہے، اس کی مفہوم پر ہے. جس کی مثال دیں، میں نے کیا مثال دی تھی؟ یہ تو کہیں گے انسان کلی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ذرا واضح مثال دیں جو ہمارے عرف کی ہو. ابھی میں نے دی تھی نا اس خطرناک چیز کی، موبائل. موبائل نے ساری دنیا برباد کر دی، نوجوانوں کو برباد کر دیا. اب یہ کوئی خاص موبائل نہیں ہے، موبائل. مرد بہتر ہے عورت سے، ڈاکٹر صاحب نے پوری تشریح کی اس کی، جن سے مرد، جن سے عورت سے بہتر، جنس کے اعتبار سے. تو یہ جو مفہوماً کوئی چیز لی جاتی ہے تو وہ طبیعہ میں چلی جاتی ہے، کیونکہ یہاں حکم مفہوم پر لگتا ہے، فرد پر. فرد تو خارج میں ہوتے ہیں، مفہوم ادھر ہوتا ہے. لِأَنَّ إِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا عَلَى نَفْسِ الْحَقِيقَةِ وَالطَّبِيعَةِ وَالْمَفْهُومِ. صحیح ہو گیا؟ آپ نے لکھ لیا ساتھ نا،
اچھا جی، اس کا نام رکھا جاتا ہے تسمى القضیۃ طبیعیہ، اس کا نام رکھا جاتا ہے قضیہ طبیعیہ. بہت اچھی بات. نحو جیسے کل انسان، نوع انسان نوع ہے. اب انسان نوع ہے، نوع کلی ذاتی ہے، تو کیا کلی ذاتی علیم صاحب دنیا میں نظر آئے گی آپ کو یا دماغ میں ہوگی؟ کیوں کلی ذاتی عرضی یہ ادھر سے ہوتی ہے، خارج میں تو سارے جزئی ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. والحیوان جنس، حیوان جنس ہے. جنس کدھر؟ ادھر. جنس کلی ذاتی کی قسم ہے، پہلی قسم ہے کہ نہیں جنس کو پسند، تو یہ ساری کدھر ہوں گی؟ ادھر ہوں گی. وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ أَفْرَادِهَا، اور اگر یہ اس کے افراد پر بولا جائے، فَلَا يَخْلُو، پھر خالی نہیں ہے. إِمَّا أَن يَكُونَ كَمِيَّةُ الْأَفْرَادِ فِيهَا مُبَيَّنًا، یا تو اس میں افراد، کمیہ کا مطلب ہوتا ہے مقدار، پیچھے گزرا ہے بار بار، کوانٹٹی نا، افراد کی جو ہے مقدار، فیہا اس میں مبیناً بیان کی گئی ہوگی، مبیناً بیان کی گئی ہوگی، او لم یکن، یا بیان نہیں کی گئی ہوگی. فَإِن بُيِّنَا، پس اگر وہ بیان کی گئی ہے کمیت الافراد، افراد کی تعداد، افراد کی مقدار، تسمى القضیۃ محصورہ، اس کا نام محصورہ رکھا جاتا ہے. قضیہ محصورہ اس لیے کہ محصورہ حصر سے، حصر کا معنی بند، بندش، حصر بند کرنا. کیوں آپ کل جز کے ساتھ قضیے کو بند کر دیتے ہیں؟ سارے کے سارے انسان یوں ہیں، سارے کے سارے انسان یوں نہیں ہیں، بعض ایسے ہیں، بعض ایسے نہیں ہیں. یہ کل جز سے آپ بند کر دیتے ہیں قضیے کو، اس لیے محصورہ. قول کا قول کل انسان حیوان، جیسے انسان حیوان ہے، وہ بعض الحیوان انسان، اور بعض حیوان انسان. یہ کلیہ اور جزیہ کی مثالیں دے دی ہیں. وَإِن لَمْ يُبَيَّنْ، اور اگر وہ بیان نہ کیا گیا کلیہ جزیہ کے ساتھ، یسمى القضیۃ مہملہ، اس کا نام رکھا جائے گا مہملہ. مہملہ کیوں کہتے ہیں؟ مہملہ کا معنی بیکار، مبہم، کوئی پتہ نہیں چل رہا کتنوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. الانسان فی خسر، انسان کس میں ہے؟ نقصان میں. میں نے یہاں، اچھا یہاں ایک نقطہ نوٹ کریں، انسان نقصان میں ہے. انسان، یہ الف لام کون سا ہے؟ یہ الف لام عہد ذہنی لے لیں. یہ لکھا نہیں ہے کہیں، میں اپنے سوچ سے کہہ رہا ہوں، نہ کہیں شرح میں لکھا ہے نہ کچھ. عہد ذہنی، کیونکہ اگر آپ اس کو دوسرا الف لام بنائیں گے تو یہ پھر وہ نہیں بنے گا. میں بتاتا ہوں. الف لام کی 12 قسمیں ہیں تقریباً. کتنی قسمیں ہیں؟ 12. ان میں سے ایک ہے عہد ذہنی، یہ میں نے نحو میں آپ کو پڑھایا تھا. عہد ذہنی، عہد خارجی، استغراقی، جنسی. پھر اس کے علاوہ آگے لازم الکلم، غیر لازم الکلم، اور الف لام حضوری، الیوم کے اوپر جیسے آتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. عوضی، غیر عوضی، لیکن موٹے موٹے یہ دیکھیں. عہد ذہنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایسی ایک چیز ہے جو متعین نہیں ہے. مثلا اخاف ان یاکلہ الذئب، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا مجھے خوف ہے کہ یوسف علیہ السلام کو الذئب اکلہ الذئب، بیڑیا کھا جائے گا. اب کیا یعقوب علیہ السلام کے دل دماغ میں کوئی خاص بیڑیا تھا جو وہاں ایک ہی ہوتا تھا جو کھاتا، یا بیڑیا مطلق تھا؟ مطلق تھا نا. تو مطلق بیڑیا تھا، تو یہ الف لام عہد ذہنی، بس ذہن میں ایک آیا تھا. یہ الف لام مبتدا معرفہ نہیں بناتا، یہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا. یہ معرفہ، یہ جب بھی آ جائے نکرہ نکرہ ہی رہتا ہے، معرفہ نہیں بنتا. یہاں یہی مراد ہے. جی ہاں، یا یہاں پر جو ہے آپ اس کو لے لیں ایسے اعتبار سے، یا اس کو جنسی لے لیں، جنسی لے لیں، کیونکہ پھر یہاں ہو سکتا ہے اعتراض آئے کہ بھائی الانسان فی خسر، الانسان کو مبتدا بنا رہے ہیں آپ، تو مبتدا جب معرفہ نہیں بناتا تو یہ معرفہ کیسے بنے گا؟ ہو سکتا ہے نا سوال آ جائے. خیر ہم اس میں پاکستانی تعبیریں بھی کر سکتے ہیں تخصیص پیدا کر کے، لیکن نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں چلو الف لام جنسی لے لیں. انسان خسارے میں ہے، اس میں کوئی خاص انسان مراد نہیں ہے، کوئی خاص انسان مراد نہیں. تو الف لام عہد ذہنی لے لیں یا کون سے لے لیں؟ جنسی. ان میں کوئی متعین نہیں ہوتے. لیکن اگر آپ نے الف لام یہ والا لیا، نہیں یہ بھی معرفہ بناتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، یہ معرفہ بناتا ہے، یہ نکرہ ہی چھوڑتا ہے. ہاں معرفہ بناتے ہیں. استغراقی لیا آپ نے، استغراقی کا معنی کوئی بتائے؟ سارے کے سارے. ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان کس میں ہیں؟ نقصان میں. وہاں الف لام استغراقی ہے. کیا ہے؟ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے سارے انسانوں میں نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، تو آگے جواب ہے الا الذین آمنوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، 4 صفتوں والے خسارے سے بچیں بس. استثناء آ گئی. الف لام استغراقی لیں تو اس کا معنی ہوگا الانسان فی خسر، سارے کے سارے انسان کس میں ہیں. تو مجھے بتائیں یہ محملہ ہوگا یا یہ موجبہ کلیہ ہوگا؟ کیسے؟ سارے کے سارے کے یہ سور نہیں ہے موجبہ کلیہ کا اردو میں. کل کے کل انسان خسارے میں ہے، سارے کے سارے انسان، تمام انسان. تو یہ اردو میں موجبہ کلیہ ہے نا. اردو کا موجبہ کلیہ کیا ہے؟ سارے کے سارے، تمام، جملہ انسان، ٹوٹل انسان، کل انسان. یہ سارے ہمارے اردو میں سور ہے نا موجبہ کلیہ. تو ہم نے مثال یہاں کس کی دی ہوئی ہے؟ محملہ میں. اس لیے الف لام دیکھیں یہ بات کرنی چاہیے تھی نا، حاشیے میں کی ہے نہ کہیں کی ہے. اس بات کو کرنا چاہیے تھا. انہوں نے محملہ کہا ہے نا، محملہ کی مثال دی. جی انہوں نے اس لحاظ سے کی ہے. لیکن کل جز کے لیے جیسے کل جز آتا ہے نا، کل کی جگہ الف لام استغراقی بھی آتا ہے نا. الف لام استغراقی بھی آتا ہے. آئی بات سمجھ؟ الف لام استغراقی بھی اس کو مفہوم دیتا ہے. تو جب دیتا ہے تو پھر وہ موجبہ کلیہ بنے گا نا. مسئلہ یہ ہے نا، اندر سے بات یہ بن گئی. تو بہرحال الف لام عہد ذہنی بنائیں، ٹھیک ہے. جنسی بنائیں، ٹھیک ہے. ایک نکرہ چھوڑے گا، ایک معرفہ بنائے گا. استغراقی بنائیں، کیا معنی بنے گا؟ سارے کے سارے انسان. پھر یہ محملہ کی مثال ٹھیک ہے. پھر کس کی مثال بنے گی؟ موجبہ کلیہ کی. اور ایک چوتھا ہے جس کا نام ہے، اس کا معنی میں نے کیا کیا؟ سارے کے سارے. یہ کیا بنے گا؟ موجبہ کلیہ، محملہ نہیں رہے گا. اور ایک چوتھا ہے کون سا؟ عہد خارجی. عہد خارجی کا مطلب یہ ہوتا ہے بعض. یہ موجبہ جزیہ بنے گا. جیسے فعصا فرعون الرسول، پس نافرمانی کی فرعون نے رسول کی. رسول الرسول کے اوپر الف لام عہد خارجی ہے. کیا مراد ہے جی؟ کون سے رسول تھے؟ نام لکھا ہے ادھر، کیوں مراد لے رہے ہیں؟ الف لام عہد خارجی، خارج میں ہے کہ جی عہد خارجی، عہد ذہنی نا. عہد کا مطلب اس پر میں نے سوچا نہیں ہے. عہد خارجی اگر اس کا ہم مفہوم نکالنا چاہیں تو عہد ایسے چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں نہ. وہ تو عہد وعدے کے معنی میں، لیکن اس کو عہد کیوں کہتے ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا تھوڑا سا کہ عہد کیوں کہتے ہیں. لیکن عہد ذہنی تو سمجھ گئے نا، خارجی کو بھی سمجھ گئے. یہاں موسیٰ علیہ السلام خارج میں پیغمبر موجود ہیں، وہاں یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں ایک بھیڑیے کی طرف ذہن جا رہا ہے، اس کو ذہنی کہتے ہیں. وہ خارج ذہن میں ہی ہے، اس کا خارج میں کوئی وجود خاص نہیں تھا، یہاں موجود ہے. اس وجہ سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خارجی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، جنسی کے لیے الرجل خیر من المرأة. ہاں، الرجل مرد بہتر ہے، من المرأة کیسے؟ عورت سے. اچھا جی، اس کو سمجھ گئے یہ چیز کو جی. تو عہد خارجی لیں تو موجبہ جزیہ، استغراقی لیں تو موجبہ کلیہ، جنسی اور عہد ذہنی لیں تو پھر مثال ٹھیک ہے. لیکن جنسی میں تو بالکل ٹھیک ہے، اور عہد ذہنی لیں تو پھر گرامر کے طور پر پریشانی ہوگی کہ وہ نکرہ کو مبتدا کیسے بنا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. الانسان آگے چلے. المحصورات اربعۃ. المحصورات کتنے ہیں جی؟ 4 ہیں. محصورات کتنے ہیں؟ 4 ہیں. 4 قسموں میں سے پہلی قسم احداها الموجبۃ الکلیہ کا قول کا کل انسان حیوان، والثانیۃ الموجبۃ الجزیہ. موجبہ جزیہ نہ بعض الانسان حیوانی اسود، بعض انسان حیوان کیا ہیں؟ اسود ہیں. ٹھیک ہے نا، بعض کالے ہیں. والثالثۃ والثالثۃ الکلیہ ثالثہ کلیہ نہ جیسے کہ لا شیء من الزنجی بابیض. زنجی کہتے ہیں حبشی، نہیں ہے کوئی حبشی کی چٹا، نہیں ہے کوئی حبشی چٹا. والرابعۃ اور چوتھا الثالثۃ الجزیہ ثالثہ جزیہ نہ جیسے کہ بعض الانسان لیس باسود، بعض انسان نہیں ہے کالے، نہیں ہے کالے نا. ہاں جی جی، بعض کالے ہیں. ادھر تو کوئی کالا نہیں ماشاء اللہ صاحب. تسی مڑ کس کو دیتے ہو؟ ہاں جی نا جی، میں اسد کو ڈھونڈ دوں سی. اچھا، فصل فصل آگے جی. الذی بینوا
وہ جس کے اندر بیان کی جاتی ہے کمیت الافرادی، افراد کی کمیت، مقدار، من الکلیتی، کلیہ سے، والبازیہ، بازیہ سے، یسمى سوران، اس کا نام رکھا جاتا ہے سور. یہ والا سور نہیں ہے، سورن سور. سنیں، سور دیوار کو کہتے ہیں، جیسے جدار دیوار کو کہتے ہیں. جدار اور سور میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کڑا کوئی فرق. جدار یہ دیوار ہے، اور جو آپ کی پوری باؤنڈری کی باؤنڈری کورڈ ایریا کی پوری وہ جو دیوار ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ فصیل. فصیل. اچھا، اب سور کے بارے میں یاد رکھیں کہ پہلے دور میں ایسے ہوتا تھا، لوگ بستیاں بناتے تھے، اپنے اپنے گھر بناتے تھے، باہر سے باؤنڈری شہر کی پوری ایک ہوتی تھی، مین گیٹ ہوتا تھا، اور اس پر حضرت وہاں سے کوئی داخل ہوتا تھا، اور جب داخل ہوتا تھا تو وہاں اندر پھر وہ سب کا مہمان شمار ہوتا تھا. خاص تو اس کا ہوتا تھا جس کے پاس اس نے آنا تھا، لیکن باقی سارے سمجھتے تھے باؤنڈری سے اندر آ گیا، ساڑھی امان میں آ گیا، اب اس پر کوئی بھی ہاتھ اٹھا سکتا. گھماڑی کوئی نال والے دیتا چیز سٹ کریں یار، آج کل تو کوئی جسے وہ شہر کے دروازے سے داخل ہوتا، بس وہ پورا شہر کہتا ہمارا مہمان. اب وہ اس کی سیوا ہی سیوا ہوتی. وہ ہمارے استاد محترم مولانا رحمان صاحب کو مجھے ابھی ایک لطیفہ یاد ہے، انہوں نے ہمیں ثانیہ میں سنایا تھا، یاد آیا مجھے. وہ کہا ایسے ہی ایک شخص داخل ہو گیا اندر، کتا کھل دے جا سکتے، کتے پہ آ گیا، اس بٹے کو ہاتھ مارے نا تو بٹے زمین پہ باٹے ہوئے جیسے سہرے دے رہے، کوئی کورا لگے تو اس ہے وہ کتنے بدبخت لوگ ہیں، کتے کھول دیے ہیں، بٹے بند سڑے. تو بہرحال یہ سب کا مہمان ہوتا تھا. اب اس جو دیوار سے باؤنڈری ہوتی تھی، اس کا نام رکھا جاتا تھا سور البلد، شہر کی فصیل بڑی دیوار. اس سے نکلا سور. وَيُسَمَّى سُورًا وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِّن سُورِ الْبَلَدِ. کون سمجھ آ گیا یہ کیسے بنا ہوا ہے؟ سور البلد. اچھا، وَسُورُ الْمُوجِبَةُ الْكُلِّيَّةُ، موجبہ کلیہ کا سور کیا ہے؟ اب آپ کو سور بتا رہے ہیں کہ چاروں کے سور کیا کیا ہیں. اب آپ یہ سمجھتے تھے شاید ایک کل ہی ہے، بازی ہے، کہتے نہیں اور بھی ہیں. مثلا دیکھیں، موجبہ کلیہ کا سور نمبر 1 کل، موجبہ کلیہ کا سور نمبر 2 لام استغراق. یہ تو نہ لگے داسم، ٹھیک ہے. موجبہ کو جزیہ کا سور باز نمبر 1، نمبر 2 نمبرنگ، نمبر 2 با واحد، نمبر اچھا نحو جیسے کہ بازن او واحد من الجسم جماد، بعض جسم، کوئی ایک جسم، کچھ جسم، جماد جماد ہیں. جماد کا معنی بلا روح، اوپر لکھ دیں بلا روح، روح کے بغیر. جماد جمود سے ہے نا، جمیدہ بٹا بلا روح، ٹھیک ہو گیا. اچھا، جس طرح کہتے ہیں نا اس کے اثاثے فریز ہو گئے، منجمد ہو گئے. ابھی ہی 10 منٹ پہلے ہم نے آپ کو یاد کیا، بلکہ میرے ذہن میں ان کے یاد کرنے سے پہلے بھی حقیقت میں 10-12 منٹ پہلے آپ آئے. میں نے ایسے پھر نظر بھی ماری، پھر میں نے کہا شاید مجھے نظر نہ آتی. اچھا جی، اسی طرح جو آگے دیکھیں، وسور الموجبۃ الجزیہ اور موجبہ جزیہ کا سور ہو گیا جی والا. اور سور المصالبۃ الکلیہ، کلیہ صالبہ کلیہ کا سور. لا شیء ولا واحد، یاد رکھیں ایک اصول آپ نحو میں پڑھا ہے، نکرہ نفی کے نیچے آ جائے، جس کو کہتے ہیں نکرہ تحت النفی، وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. یہاں شے نکرہ ہے نا، لا نفی ہے، اس کے نیچے آیا ہے نا، یہ عموم کا فائدہ دے گا. کوئی چیز نہیں ہے زمانے میں، دنیا میں. شے کسے کہتے ہیں؟ شے جب آپ کمرہ بند کریں، اس کے کواڑ میں سے، چیتوں میں سے، سوراخوں میں سے سورج کی دھوپ اندر ایسے شعاعیں پڑ رہی ہوں، اس میں اڑتے ہوئے گرد ذرات آپ کو جو نظر آتے ہیں، ہر ذرے کو شے کہا جاتا ہے. لا یخلقون شیئا، جن کو میرے مقابلے میں تم پکارتے ہو بدبختو، وہ تو ایک گرد کا ایک ذرہ ایٹم بھی نہیں بنا سکتے. وہم یخلقون، وہ تو خود میرے پیدا کرتا ہے. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اچھا جی، آگے جی ولاش. اچھا، جیسے نحو جیسے کہ لا شیء من الغراب ابیض، نہیں ہے کوئی کوا سفید. ولا واحد من النار ببارد، نہیں ہے کوئی دنیا میں آگ
ٹھنڈی. تو ابراہیم علیہ السلام کی آگ جو ٹھنڈی تھی وہ معجزہ تھا. اور یہ بھی اصول یاد رکھیں، معجزہ قابل استدلال نہیں ہوتا. یہ مناظرے جگہ آپ سنیں، مناظرہ علم الکلام میں علم المناظرہ پڑھیں، رشیدیہ حمیدیہ اٹھا کے پڑھیں، مناظرہ کا جو کورس کی کتاب ہے وفاق میں اب غالباً کسی اوپر درجے میں پائی جاتی ہے کچھ عرصے سے. اس میں یہ اصول ہے کہ قدرتی چیز اور معجزہ چیز یہ ما فوق فطرت ہوتی ہے، ما فوق الطبع ہوتی ہے نا، اوپر انسان کے دس رس میں نہیں ہوتی، تو ان کو آپ بطور دلیل کے پیش نہیں کر سکتے. مثلا کوئی پوچھے جس طرح آپ علیہ السلام کی صفات کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی، اب وہ اللہ کی صفات بتانا شروع کر دیں اور اللہ کی دیکھیں اللہ کی یہ صفت ہے تو پھر یہ بھی صفت ہے. نبی ہر جگہ موجود کیسے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، وہ کہے جی جیسے اللہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں فلاں ہوتے ہیں. تو یہ نہیں نا، کیونکہ وہ اللہ کی قدرت خاصہ ہے، اللہ کا کمال ہے ذاتی. آپ اس چیز کو یہاں لا سکتے. یا کوئی کہے جی آپ نے اللہ تک پہنچنے کے لیے وہ فلاں سرکاروں کو پکڑنا ضروری ہے ورنہ آپ نہیں پہنچ سکتے. تو اس کا مطلب یہ وہ آگے دیکھیں آپ چھت پر چڑھتے ہیں تو سیڑھی کی ضرورت پیش آتی ہے. آپ جو ہے ڈی سی صاحب کے پاس جاتے ہیں تو چپراسی کو خوش کرتے ہیں. آپ جو ہے عدالت میں جاتے ہیں تو وکیل پکڑتے ہیں. اللہ تک نہیں جو طرح سے تم شکل ہے تھوڑی ہے جی، یہ ڈرامے سناتے ہیں. اب ان بدبختوں سے کوئی کہے اللہ کا پہنچنے کی جو مثالیں ہیں وہ کبھی وکیل سے دے رہا ہے، جج سے دے رہا ہے، کبھی ڈی سی سے چپراسی سے دے رہا ہے، یہ توہین نہیں ہے. پہلے تو یہ اپنی جگہ توہین ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اپنی جگہ توہین ہے. سوشل میڈیا جی جی. تو بہرحال یہ ہے کہ ان چیزوں کو اس طرح کیا جاتا ہے. بہرحال آ جائیں جی واپس اس پر. وہ معجزہ ہے، سمجھ آ گئی ہے. معجزہ کرامت قابل استدلال نہیں ہوتی کیونکہ وہ انسان کے دسترس میں بھی. مجھے بتائیں کرامت اور معجزہ نبی اور ولی کے اختیار میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے، دو جگہ پر کہتا ہے. ایک جگہ ہے وما كان لرسول ان يأتي بآية الا بإذن اللہ، نہیں ہے رسول کے لیے کہ کوئی نشانی معجزہ لے آئے الا بإذن اللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جدھر معجزوں کا ذکر ہے ابرئ الاکمہ والابرص باذن اللہ، باذنی، باذن اللہ، تیسرا پارہ 7واں پارہ اٹھا کے دیکھیں، جدھر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا ذکر ہے باذن اللہ، باذنی، باذن اللہ، باذنی. قبر سے اٹھاتے مردے کو قم باذن اللہ. آئی بات سمجھ؟ تو انسان کے دسترس میں نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ بھی ڈنڈا ایک عرصے زمانے سے تھا، آسانی وہ سانپ نہیں بنا تھا. جب بنانے پہ آئے اللہ تو بن گیا. تو یہ بات ہے. اچھا جی، اب لوگ جو ہیں یہاں پر خطا کھا جاتے ہیں اور ساری طاقت اللہ کو چھوڑ کر مخلوق میں مان لیتے ہیں اور پھر مخلوق کو معاذ اللہ خدا کا کرشمہ دکھا دیتے ہیں اس کو. یہی تو سارا مسئلہ بنتا ہے. یہ تو آزمائش ہے دنیا میں. اچھا، اسی طرح جو ہے آگے وفی وقوع نکرۃ، اور واقعہ ہونا نکرہ کا تحت نفی کے نیچے، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. نہ جیسے کہ ما من مائن الا وهو رطب، نہیں ہے کائنات میں کوئی بھی پانی وهو رطب، وہ تر ہے. پانی تاری ہوتا ہے نا، پانی علیم صاحب پانی تاری ہو سی، برف بھی پانی ہے تر ہے. نہیں ہے ڈاکٹر صاحب تاری ہے سی، رات لا کے نہیں ہوتا تو پتہ لگ سی. نہ نہیں تو تاری ہے، چمکتی ہی نظر آتی ہے. پانی ہوتا یہیں جس میں ہاتھ رکھ ہوتا تھا نا، کوئی لگسی کہ نہ لگسی، سارا ہے نا لگتی ہے نا. اچھا، وہ سور الجز سالبۃ الجزیہ، سالبہ جزیہ کا جو سور ہے، اور لیسا باز کا قولی کا لیسا باز الحیوانی بحمار، نہیں ہے بعض حیوان گدے. ٹھیک ہے. وہ بعض اللیسا، و بعض لیسا بھی ہے. کما تقول فی بعض الفواکہ لیسا بحلوف، بعض پھل میٹھے. لیمو پھل ہے کہ نہیں ہے؟ لیمو پھل ہی ہے نا، کھٹی پھل ہی ہے نا، جامن پھل ہی ہے نا. تو سارے میٹھے تو نہیں ہے نا، کچھ میٹھے کڑوے، کچھ میٹھے کھٹے، کچھ کھٹے ہی کھٹے، کچھ میٹھے ہی میٹھے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ علم جان لو فی ان فی کل لسان سوران، ہر ایک زبان میں کوئی نہ کوئی سور ہوتے ہیں. ان کو میں بھی سور ہوتے ہیں. یخصھا، اس کے ساتھ وہ خاص ہوتے ہیں. فی الفارسی، پس فارسی کے اندر بھی لفظ ہر
سور الموجبۃ الکلیہ موجبہ کلیہ کا سور کا قول شاعر جیسے شاعر کا قول ہر آن کس کے در بندے حرص افتاد دہد خرمن زندگانی بے بعد. کیا معنی ہے اس کا؟ معنی لکھ لیں. ہر وہ شخص جو حرص و حوث میں پڑنے والا لالچی، ہر وہ شخص جو حرص و حوث میں پڑنے والا لالچی ہوتا ہے، لالچی ہو جاتا ہے، اور یوں زندگی تباہ ہو کر ہر جگہ ذلیل خوار ہو جاتا ہے. یوں زندگی تباہ ہو کر ہر جگہ ذلیل خوار ہو جاتا ہے. ہر جگہ زندگی تباہ ہو کر ہر جگہ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ذلیل خوار ہو جاتا ہے. اچھا جی، یہ تو خیر انہوں نے ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے ہر کا لفظ بتا دیا کہ فارسی میں ہر موجبہ کلیہ کے لیے آتا ہے. قد جرت عادت المیزانیین، تحقیق جاری ہے، جرت جاری ہے. عادت المیزانیین، میزانیین کیا؟ میزانیین سے کون مراد ہے؟ میزانی کس کو کہتے ہیں؟ منطقی. یوں کہ علم المنطق، علم المیزان، علم البرہان ترے نام پیچھا علم سامنے پڑے ایسا. انہم یعبرون کہ وہ تعبیر کرتے ہیں منطقی عن الموضوع، موضوع کو جا کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. سنیں ایک باجا شاجن پہ دیکھیں تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے. با جا کبھی آ، ٹھیک ہے. اب جو موضوع ہوگا نا، اب آپ پورا کہیں کلو انسان حیوان، لمبی عبارت ہے تو کہتے ہیں لمبی عبارت کے بجائے ہم ذرا مختصر کرتے ہیں، شارٹ کی ہے. تو اس کے لیے با موضوع، جا محمول. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا مجھے بتائیں آپ. ایک تو اختصار. موجبہ کلیہ جزیہ وہ تو ویسے بھی آپ سوروں سے پتہ کریں گے، جو سور بھی آپ نے پڑھیں. ایک تو اختصار. دوسرا کیا فائدہ ہوگا؟ دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کلو انسان حیوان، دنیا میں صرف یہ ہے کہ مثال ہے موجبہ کلیہ جو اسی مادے کے ساتھ خاص ہیں. انسان آیا اور حیوان آیا تو موجبہ کلیہ، ورنہ ان کے علاوہ موجبہ کلیہ ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھے. تو لہٰذا با جا سے آپ کو یہ سمجھائیں گے کہ با جا ABC XYZ، فرض کر لیجئے زید، یہ وہ والی بات ہے. کچھ سمجھ آئیے میری بات؟ وغیرہ وغیرہ. مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اختصار، مختصر کرنا. دوسرا کیا بتا رہے ہیں؟ وہم دور کر رہے ہیں. وہم کیا ہے کہ کوئی یہ سمجھے شاید انسان ہے، ہر کوئی انسان ہے حیوان، موجبہ کلیہ صرف اسی انسان میں بند ہے. بتا رہے ہیں کہ نہیں، اس میں ہی بند ہے. دنیا میں لاکھوں کروڑوں موجبہ کلیہ ہو سکتے ہیں کسی بھی مادے سے. تو آپ کو یہ کوڈ ABC XYZ کے درجے میں بتا رہے ہیں. با جا جا با، اس طرح کی چیزیں آئیں گی. آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ انہم یعبرون عن الموضوع، موضوع کو تعبیر کرتے ہیں کس سے جی؟ جا. اور محمول کو تعبیر کرتے ہیں با. اچھا الٹ ہے، کس سے ہے؟ با کو محمول سے اور جا کو کس سے؟ موضوع سے. اچھا فمتا اراد التعبیر، پس جب ان کا ارادہ ہوتا ہے تعبیر کرنے کا عن الموجبۃ الکلیہ، موجبہ کلیہ کو، تو یقولون، وہ یوں کہ مختصر کرتے ہوئے کہتے ہیں کلو جابا، کلو جبا. ہمارے ہاں جبا کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو پانی ٹائے جبا بڑے ہوگا، کلو جبا. تو جا کا مطلب کیا ہوگا؟ موضوع، اور با کا مطلب محمول. اور دو وجہ میں نے بتا دی. اب وجہ یہ خود بھی بتا رہے ہیں، دیکھ لیں. ومقصودہم، ان کا مقصود من ذالک، اس سے کیا ہوتا ہے؟ الایجاز، نیچے لکھیں الاختصار. ایجاز کا مطلب اختصار. ودفع توہم الانحصار، اور دفع کرنا ایک وہم کا، الانحصار بند ہونے کا. الانحصار بتائیں، میں نے بتایا آپ کو. کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف موجبہ کلیہ کلو انسان حیوان کے مادے پر ہی بند ہے، اس کے علاوہ نہیں آ سکتا. اگر آپ اس کو نیچے حاشیے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آ جائیے نیچے حاشیے میں، نیچے سے اوپر کو چھٹی لائن میں نظر آ گیا. امکن ان یتوہم کلو انسان حیوان واجر علیہ الاحکام، امکن ان یتوہم. نظر آ رہے؟ نیچے سے اوپر کو چھٹی لائن میں، 7ویں لائن ہو سکی.
کلو انسان حیوان نظر آ رہے ہیں. اس کے آگے دیکھیں نا امکنا ان یتوہم ان دفع توہم الانحصار لانہم لو وضعوا للکلیت. اس کے نیچے جائیں آتا ہے کہ ان یتوہم تلک الاحکام انما ہی فی هذه المادۃ دون الموجبات الکلیات الاخر. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ شاید یہ ایک ہی مادے سے موجبہ کلیہ خاص ہے اور جو یہ میں چلیں کہ سمجھانے کی مثال دیتا ہوں. میں نے آپ کو ایک لطیفہ سنایا تھا. مجھے ایک ہمارے دورہ حدیث کے دوست تھے, انہوں نے مجھے کہا تھا آپ کا نام شرکی ہے, ساجد حسین, حسین کو سجدہ کرنے والے. یاد آ رہے میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا مرکب مانا صرف ہے. اس نے کیا بنایا تھا؟ مرکب اضافی. کہا کہ میں نے اسے پوچھا حضرت آپ نے مرکب کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا یہ. میں نے کہا اس میں مرکب مانا صرف کی مثال کیا؟ اس نے کہا بال بکا. میں نے کہا بس بال بکا کے علاوہ کون سی مثال ہے؟ کہتا ہے یہ سب سوچا نہیں ہے. اب دیکھیں, اب آپ عموماً علماء سے یا طلباء سے پوچھیں, عمومی طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ بال بکا کو دنیا میں ایک مثال سمجھتے ہیں کس کی. حالانکہ اکثر نام ہمارے کس میں آتے ہیں؟ مرکب مانا صرف میں. اکثر نام ہمارے اس میں آتے ہیں, ہمارے پاک و ہند کے. آپ جہاں جتنے بیٹھے ہیں آپ اپنے نام دیکھ لیں, سارے مرکب مانا صرف میں آئیں. لینا ہے تو سر جتنے جو محمد اجمل صاحب, سمیع اللہ مرکب اضافی ہے, اللہ کی سننے والا. ٹھیک ہے جی. محمد علیم صاحب تو اس طرح ہی ہیں. عبدالواحد صاحب بھی مرکب اضافی ہیں, واحد کے بندے. 2 مضافی آ گئے, باقی دیکھ لیں. باقی عتیق الرحمان تو صرف اضافی نا. اچھا جی. خضر شہنواز یہ مانا صرف ہیں. ذیشان بھائی, محمد ذیشان کیا علیم گل صاحب نا علیم گل صاحب نا علیم نہ ہوتا ہے نا کسلا. علیم اللہ کا بھی نہ ہوتا ہے نا, اور گل بھی نہ ہوتا ہے نا. گل کئی خاوند آتے ہیں بیویوں گول گول آتے ہیں. اچھا جی. محبت ہے, موصول صفت بنانا چاہتے ہیں, چھوڑ دو. تو بہرحال یہ 2 ہی ترتیب ہوتی ہیں, یا مرکب مانا صرف ہوتا ہے یا مرکب اضافی ہوتا ہے ناموں میں عام طور پر. اچھا جی. وہ الگ بات ہے. طارق جمیل صاحب نام ہے نا ان کا, وہ بھی مرکب مانا صرف ہے نا. تو وہ انہوں نے کوئی کتاب لکھی تھی بہت عرصہ پہلے, وہ پہنچی تھی تقی اسماعیل صاحب کے پاس. غالباً کہیں میں نے پڑھا تھا, کسی جگہ پڑھا تھا. تقی صاحب اس پر جو تبصرہ لکھ رہے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ اتنی اچھی کتاب ہے یا یہ وہ ہے. اب سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کو مرکب اضافی بناؤں طارق جمیل کے حوالے سے نا, اس نام کے حوالے سے, یا اس کو میں مرکب مانا صرف بناؤں. ٹھیک ہے, کس ترتیب سے میں اس کو بناؤں؟ طارق جمیل. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس پر اس طرح کی بڑی اچھی سی گفتگو فرمائی تھی اس کے اوپر. بہرحال عام طور پر نام مرکب اضافی ہوتے ہیں یا مرکب مانا صرف. مرکب مانا صرف ہمارے زیادہ ہیں, مرکب اضافی کم ہے. اچھا جی. اس کو اسی طرح دیکھ لیں. یہاں پر آگے جی فصل آ گئی جی. آخری بات آ گئی. 10 منٹ ہمارے پاس ٹوٹل رہ گئے. الحمل و حمل فی الاصطلاح, فی اصطلاح ان کی اصطلاح میں اتحاد المتغیرین. اچھا اس کو پڑھنے سے پہلے ذرا سمجھیں, انشاءاللہ آپ کو آسانی سمجھ آئے گی. یہ چیز بھی آپ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. حمل کا معنی لادنا ہوتا ہے, اور لادنا چند قسم کا ہے. لادنا چند قسم کا ہے. کبھی اس طرح ہوتا ہے, توجہ رکھیے, کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو دوسری پر لاتے ہیں, دونوں ایک ہوتی ہیں. ایک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ 2 چیزوں میں ایک ہوتی ہیں, مفہوم میں, وجود میں. یہ ذہن میں رکھنا. مثلا میں کہتا ہوں انسان ہے, موضوع محمول. مجھے بتائیں اس میں اور اس میں مفہوم میں کوئی فرق ہے؟ وجود میں کوئی فرق ہے؟ یہ ایک ہوگی. سمجھا رہے؟ یہ حمل کے ایک ترتیب یہ آ گئی ہے. دوسری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ وجود میں ایک ہوتے ہیں, مفہوم میں جدا ہوتے ہیں. انسان عالم ہے. انسان کا مفہوم اور ہے. کل میں نے بتایا تھا نسیان, نسون, انس سے بنا ہوا. عالم علم سے بنا ہوا. مفہوم جدا ہیں کہ نہیں؟ تو مفہوم میں جدا ہیں.
وجود ایک ہی ہے کہ خارج میں ہم دیکھتے ہیں وہی انسان عالم ہے. وہ انسان کیا ہے؟ یہ یوں کہہ دیں اگر زید، پھر بھی وہی مسئلہ ہے، مفہوم میں جدا ہیں لیکن وجود میں ایک ہی ہے. کچھ سمجھ آئیے؟ آ گئی ہے؟ اچھا اب اس میں ایک دوسرے انداز میں بیان کرتا ہوں. زید ذو علم ہے، ذو علم ہے یا صاحب علم ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. اب زید الگ مفہوم رکھتا ہے، ذو علم اور عالم الگ مفہوم رکھتا ہے، صاحب علم. لیکن بات وہی ہے، لیکن انداز میں تھوڑا سا جدا کر چکا ہوں. یہاں زید عالم ہے، یہاں زید ذو علم ہے. یہاں عالم اس میں فاعل، اس میں مشتق ہے. یہاں علم مصدر ہے اور اس کے ساتھ نسبت لگائی گئی ہے. کیا لگائی گئی ہے؟ زید عادل ہے، زید عدل والا ہے. زید منصف ہے، زید والا ہے. بات ایک ہی ہے، صرف تھوڑی سی تعبیر ہم نے کیا کی ہے، جدا. لیکن ان دونوں میں بات ایک ہی ہو، کیا؟ مفہوم میں جدا، وجود میں ایک. اور پہلی میں کیا چکر ہے انسان میں؟ انسان سا مفہوم میں بھی ایک، یہ آپ کو سمجھانا تھا. اب دیکھیں یہاں پر، اچھا ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے اوپر پڑھے نا جبا، جبا جبا پڑھا ہے نا، جبا جیم کا حروف ابجد ہے 3. حروف ابجد آپ نے شاید پڑھے ہوں گے. حروف ابجد یہ ہمارے جو علی با تا سا ان کی نمائندگی کرتے ہیں. جس طرح لکھتے ہوتے ہیں لوگ 786 بسم اللہ کا بن گیا ہے، فلاں فلاں اس طرح. تو بہرحال جیم کا حروف ابجد ہے 3 اور با کا حروف ابجد ہے 2. صحیح ہو گیا؟ جیم کا 3 کیوں ہے؟ جیم میں اور با میں دو آتے ہیں. حمزہ نہیں آتا آخر میں لکھتے ہوئے، آخر میں حمزہ نہیں آئے گا؟ نہیں آتا؟ آتا ہے. اچھا نہیں، جیم میں 3 چیزیں آتی ہیں. 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اس میں آتی ہے ذات موضوع، ایک آتا ہے وصف موضوع، ایک ان دونوں کا جوڑ، اتصاف. جیم میں کتنی چیزیں آتی ہیں؟ 3. ذات موضوع، وصف موضوع، اتصاف وصف موضوع بذات الموضوع، بس کہتے ہیں اتصاف. با میں حرف ابجد کتنے ہیں؟ 2. اس میں 2 چیزیں آتی ہیں. کون سی؟ ذات محمول، وصف محمول. ذات محمول، وصف محمول. یہ بھی ایک اضافی چیز ہے جو میں نے آپ کو بتا دی. اب چلیں جی آگے، جو حمل پڑھ رہے ہیں ہم. حمل کی اصطلاح میں، ان کی اصطلاح میں اتحاد المتغیرین فی المفہومی، 2 چیزوں کا جدا ہونا مفہوم میں بحسب الوجودی. اب سنیں، اتحاد کا تعلق آپ اوپر سے لکیر ڈال دیں تیر کے ساتھ، اتحاد کو لے جائیں بحسب الوجود کے ساتھ لگا دیں. اب آپ اس کا ترجمہ کریں. اتحاد بحسب الوجود، وجود میں ایک، المتغیرین فی المفہومی، مفہوم میں جدا. دیکھیں اگر آپ اسے نہیں کریں گے تو آپ عبارت سمجھ نہیں سکیں گے. اتحاد کدھر لگتا ہے جا کے؟ بحسب الوجود، وجود میں ایک ہے. یہ جو میں نے آپ کو سمجھایا ابھی تک، عالم سمجھایا، ذو علم سمجھایا، 2 طرح آتا ہے. بتایا نہیں بتایا؟ اچھا جی چلیں جی. زید کاتب، زید کا مفہوم الگ ہے، کاتب کا الگ ہے. عمر شاعر، دونوں کا الگ ہے مفہوم. مفہوم زید مغیر لمفہوم کاتب، الگ الگ مفہوم ہے. لکنہما موجودان فی وجود واحد، لیکن دونوں موجود ایک وجود میں ہیں، دونوں موجود. وکذالک مفہوم، اور اسی طرح مفہوم عمر کا اور شاعر کا متغیر جدا جدا ہے. وقد اتحدا فی الوجود، لیکن وجود میں ایک ہے. ثم الحمل، پھر حمل اعلی قسمین، 2 قسموں پر ہے. لانہ، اس وجہ سے کہ اگر بواسطہ فی، اگر یہ دیکھیں حمل 2 قسم پر ہے. یہی 2 قسمیں جو ابھی میں نے بتائی، انسان عالم ہے، انسان ذو علم ہے. سمجھائیے، یہی 2 قسمیں آ گئی ہیں. ان کا نبی واسطہ فی او ذو او لام کما فی قولی کا 3 طرح. کتنے ہو گئے جی؟ 3 طرح. زید فی الداری، زید کار وچ ہے. المال لزید، مال زید کے لیے. خالد ذو مال، خالد
مال والا ہے، مالدار، جس کو آپ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مالدار. یسمى الحمل بالاشتقاق، اس کا نام رکھا جاتا ہے حمل بالاشتقاق. یہ زو والے، لی والے جو آئے ہوئے ہیں، جو میں نے بتایا زو علم ہے، زو یہ کون سا بنا اجمل صاحب؟ اس کا نام کیا رکھا ہم نے؟ حمل بال. اب اشتقاق کے نیچے میں وجہ بتاتا ہوں اشتقاق کیوں وہ لکھیں. کیونکہ جیسے مشتق منہ کا محتاج ہوتا ہے، جیسے مشتق منہ کا محتاج ہوتا ہے، ایسے ہی یہ حمل واسطوں کا محتاج ہے. یہ حمل کس کا محتاج ہے؟ واسطوں کا محتاج ہے. واسطے کون سے ہیں ذرا آپ بتا دیں. نبی جو انہوں نے 3 ذکر کیے ہیں، ذو، فی، لام. وجہ سمجھ آ گئی؟ وجہ تسمیہ. چلیں. وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اور اگر اس طرح نہیں ہے، واسطے شاستے نہیں ہیں، بل يُحْمَلُ عَلَى شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ، بلکہ ایک شے کو دوسرے پر چاہ کے حمل کیتے گئے، بلا واسطۃ هذه الوسائط، ان وسائط کے علاوہ، ان وسائط کے واسطوں کے بغیر. یقال له، اس کو کہا جاتا ہے الحمل بالمواطات. کیا نام رکھا جائے گا اس کا؟ مواطات. کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ لکھ لیں. کیونکہ مواطات کا معنی ہوتا ہے موافقت. موافقات کے نیچے لکھیں موافقت. موافقت لکھ لیا. اب لکھیں یعنی موضوع اور محمول، موضوع اور محمول وجود و مصداق کے اعتبار سے موافق ہوتے ہیں. وجود و مصداق کے اعتبار سے موافق ہوتے ہیں. وجود کے اعتبار سے، اچھا مفہوم کے اعتبار سے نہیں ہوتے. نہ ہو جیسے کہ عمر طبیب، عمر طبیب ہے، ذو طب نہیں ہے. ذو طب ہوتا کس میں چلا جاتا؟ مشتق حمل بالاشتقاق میں. ذو طب نہیں علیم صاحب، ذو طب نہیں، طبیب. وبکر فصیح، اگر یہ بکر ذو فصاحت ہوتا تو کدھر چلا جاتا؟ مشتاق. مشتاق صاحب ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کو سمجھ گئے آپ؟ جی سمجھ گئے نا؟ اچھا آپ اس کو سمجھ گئے ہیں تو اس کے ساتھ آپ ایک اور چیز کو سمجھیں کہ حمل بالمواطات آپ نے جو ابھی پڑھا، حمل بالمواطات جس میں واسطے شاستے نہیں ہوتے، اس کی 2 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 2. وہ دیکھیں ذرا. نمبر 1 حمل اولی. حمل اولی، حمل اولی کا مطلب وہی ہے جو ابھی میں نے یہ بیان کیا تھا. دیکھیں انسان ہے. حمل اولی کا مطلب ہے ذات، مفہوم، وجود سب میں متحد. ذات، مفہوم، وجود سب میں متحد. اور تغایر اعتباری. تغایر اعتباری نہ اسی کے ساتھ تغایر اعتباری. جیسے انسان، الانسان و انسانوں، الانسان و انسانوں. یہ تغایر اعتباری کیوں کہا ہے میں بتاتا ہوں. دیکھیں جس جگہ پر کوئی چیز کا فرق کرنا مشکل ہو جائے نا، یہ میں نے پچھلی سال ایک جگہ مثال دی تھی. ایک چیز کا فرق کرنا مشکل ہو جائے کہ وہ ایک طرح کی بن رہی ہے تو پھر ہم اس میں اعتبارات کا فرق کرتے ہیں. اس اعتبار سے یوں ہے، اس اعتبار سے یوں. یار آپ کے تو وہ زید جو ہے کالج میں پڑھاتا ہے، آپ ادھر کہہ رہے تھے وہ مدرسے میں پڑھاتا ہے، شیخ الحدیث ہے. یہ کیا مسئلہ ہوا؟ تو وہ کہیں گے بحیثیت عالم، وہاں ہے بحیثیت پروفیسر. یہ اعتبارات ہیں. اچھا اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا رؤوف الرحیم، قرآن میں کہا. رؤوف کس کی صفت ہے؟ رحیم بھی کس کی صفت ہے؟ تو کس کے لیے استعمال ہو گئی؟ سوال جواب دیں. اللہ کی صفتیں مخلوق کے لیے. جواب کیا آئے گا؟ اللہ رؤوف رحیم ہے من حیث الخالق. آپ علیہ السلام رؤوف رحیم ہے من حیث مخلوق، سید الخلائق. ٹھیک ہے. اللہ رؤوف رحیم ہے ازلی، ابدی، سرمدی. نبی رؤوف رحیم ہے غیر ازلی، ابدی. اور فرق کریں. اللہ رؤوف رحیم ہے من حیث ذاتی، من حیث صفت ذاتیہ، ذاتی صفت ہے کسی نے دی. نبی رؤوف رحیم ہے من حیث صفت العطائیہ.
کس نے عطا کی ہے؟ دیکھیں میں نے کتنے حیثیت. جب بھی کسی جگہ معاملہ آ کے ایسے رک جائے کہ ایک طرح تشبیہ ہو رہی ہو تو آپ وہاں پر حیثیت اور اعتبارات کا فرق نکالتے ہیں. یہ اصول ہے, یہ بہت باریک اصول ہے, اس کو سمجھیں. اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو آج لوگ آپ سے کہیں گے کیوں اللہ کی صفت مخلوق میں نہیں ہو سکے, رؤوف الرحیم, تو آپ بھی کہیں گے یار گل تو یہی کتنی ہو. اصول یہ لگا ہوا ہے ادھر. آئی بات سمجھ؟ اس میں بھی ایسے کہیں, اس میں یاد رکھیں کہ رؤوف اور رحیم کی جو صفت ہے نا یہ بندے میں ہو سکتی ہے. بندہ بھی رؤوف شفقت والا ہو سکتا ہے, رحم کا مادہ بندے میں بھی ہوتا ہے, اور حدیثوں میں تبھی تو کہا گیا ہے من لا یرحم لا یرحم. لیکن جو صفت بندے کی حیثیت سے جڑتی ہی نہ ہو وہ آپ پھر مجازن بھی نہیں کہیں گے. مثلا آپ کہیں کوئی اللہ کے علاوہ عالم الغیب ہے, تو عالم الغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ازلی, ابدی, ذاتی اور کائنات کے ہر ذرے, مکان, ما یکون, ماضی, حال, استقبال, عرش, فرش, خاکی, نوری, عرشی, نور, قلم, سب کچھ, ہر چیز کے ذرے ذرے کا علم. بتائیں یہ کس کی صفت ہے؟ یہ بندے کے ساتھ جڑتی ہے. پھر اللہ اور بندے کے علم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ سوال آپ سے یہ ہوگا. ٹھیک ہے, اس لیے یہ نہیں ہوگا. ہاں جی ٹائم پورا ہو گیا, اب سایہ بھی نظر آ رہا ہے. اچھا جی سایہ بھی نظر آ رہا ہے. تو اس لیے اس کو سمجھ گئے, حملے اولی کو مفہوم یہاں پر اعتباری ہے. میں نے آپ کو بڑی باریک مثال دی ہے اس کو. دوسرا اسم قسم ہے حملے متعارف. حملے متعارف, حملے متعارف اور شائع بھی کہتے ہیں اس کو, شائع, شائع. ٹھیک ہے, حملے متعارف اور شائع کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بھی آپ نے پڑھا, وجود میں ایک, مفہوم میں جدا. الانسان, ٹھیک ہے جی, ذات و مفہوم میں تغیر مگر موضوع صرف وجود میں عین محمول متحد. ٹھیک ہے جی. اب انسان کا مفہوم اور ہے, حیوان کا مفہوم اور ہے, لیکن وجود میں ایک. مجھے بتائیں یہ جو آپ نے پیچھے سامنے پڑھا تھا وہ کون سا بن رہا تھا؟ حمل بالمواتات کی قسم نمبر 1 بن رہی تھی, وہ جو الحمل فی اصطلاح سے جو آپ نے شروع کیا. اچھا اب دوسرا کون سا ہے آپ نے اس میں پڑھا؟ حمل متعارف پڑھ لیا نا. اب حمل متعارف کی 2 قسمیں آگے. حمل متعارف کی بھی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 حمل بالذات. حمل بالذات, حمل بالذات کا مطلب ہے محمول موضوع کی ذات میں داخل ہو. محمول موضوع کی ذات میں داخل ہو. جیسے الانسان ناطق, یہاں ناطق محمول ہے. بتائیں یہ ناطق انسان کے اندر داخل ہے کہ نہیں ہے؟ ذات میں داخل ہے, فصل ہے اس کے لیے. دوسری قسم ہے حمل بالعرض. حمل بالعرض کا مطلب ہے محمول موضوع کے لیے عرض ہو, ذات میں داخل نہ ہو. جیسے الانسان کاتب و ماشن. اب کاتب اور ماشی اس کے اندر داخل نہیں ہے تو اس کے بغیر انسان نہیں ہو سکتا, لیکن یہ اس کے لیے عرض ہے. ایک عرض خاص ہے اور ایک عرض عام. اس کو سمجھ گئے آپ؟ ہاں جی جی. دوسری قسم حمل بالعرض. بالعرض جی. ہم پہنچ آئے ہیں یہاں خارجیہ ذہنیہ وغیرہ, یہاں تک پہنچ آئے ہیں. خارجیہ ذہنیہ کو بھی ہم ساتھ نمٹا لیتے ہیں. دیکھیں موضوع حملیہ کی جو امکان موجودہ اگر موجود ہے خارج میں تو آپ نے پڑھا تھا خارجیہ ہے. وکان الحکم و حکم اس میں فیہا باعتبار تحقق الموضوع ووجود ہی فی خارج, وہ موضوع کے ثابت ہونے کے اعتبار سے اور اس کے وجود فی الخارج کے اعتبار سے. وکانت القضیہ تو خارجیہ, اس کا نام خارجیہ ہے. نحو الانسان کاتب, انسان کاتب ہے. انسان کیا ہے؟ کاتب ہے. دیکھ لیں اب انسان کاتب ہونا خارج میں ہے ذہن میں ہے؟ علیم صاحب تو آپ ہی دسیا سا خارج میں لکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا خارجیہ. وان کان موجودا فی الذہن, اور اگر موجود فی الذہن ہو. وکان الحکم باعتبار خصوصی وجودی فی الذہن, وہ خاص اس کے وجود کے ساتھ, وجود کے خاص ہونا کے اعتبار سے کس میں؟ ذہن میں. کانت ذہنیہ ہوگا, ذہنیہ ہوگا. جیسے الانسان کلی, جو انسان کلی ہے, کلی کدھر ہوگی؟ ذہن میں ہوگی نا. خارج میں تو جزئی ہوتی ہے.
اللہ اکبر. اور نمبر تین کر لیں. فکر لکھا ہے اوپر ایک نمبر 1 نمبر 2 اور نمبر 3 آ گیا. وَإِنْ كَانَ وُجُودُ الْحُكْمِ اور اگر حکم باعتبار تقرری فی الواقع اس کا پختہ ہونا واقع میں مع عزل النظری. عزل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معزول، جدا کرنا. عزل کا معنی جدا. فقہ کی اصطلاح میں عزل کا مطلب تو آپ نے پڑھا ہوگا، بوقت خاص اپنے آپ کو خاص سے جدا کر لینا. اچھا جی، جو ہے اسی طرح جو ہے عزل ما عزل النظری عن خصوصیتی طرف الخارجی و ذہنی، ذہن اور خارج سے ہٹ کر اس کو دیکھنا. سمیت القضیۃ کا حقیقتاً اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ حقیقی ہے. الاربعۃ زوج، جیسے کہ اس کی مثال ہے 4 جفت ہے. 4 جفت ذہن میں ہو خارج میں ہو برابر ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، اس میں کوئی خاص پہلو نہیں. وستۃ ضعف الثلاثۃ، اور 6 جو ہے وہ 3 کا دگنا ہے. 6 3 کا کیا ہے؟ دگنا ہے. آئی بات سمجھ جی؟ ہاں آگے آخری فصل آ گئی جو ہم نے پڑھا تھا. القضیۃ الموجبہ و قضیۃ سالبۃ القسمان. موجبہ و سالبہ ان کی 2 قسمیں بنتی ہیں، معدولہ اور غیر معدولہ. معدولہ وہ ہے ما یکون فی حرفی فی حرف السلبی جزءا، جس میں معدولہ کا معنی آپ نے بتایا تھا ڈاکٹر صاحب پھیرا ہوا، یعنی جس میں حرف سلب کو حرف نفی کو جز بنا کر لایا جاتا ہے، موضوع کا مل محمول یا محمول کا او کلیہما یا دونوں کا. مثال الاول، پہلی کی مثال قولنا لا حی، اللہ حی جماد، جو زندہ نہیں وہ بے روح ہے، جماد ہے، جمع ہوا ہے، پتھر ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں لا حی، لا کس کے ساتھ لگا ہے؟ موضوع کے ساتھ. اور آپ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بے زندہ. کیا؟ بے زندہ. بے زندہ پتھر ہے، بے زندہ. نفی کو ڈھیلا کر دیا آپ نے. مثال ثانی زید لا عالم، لیس بھی عالم نہیں کہا، لا عالم. زید لا عالم ہے، زید بے علم ہے، بے عالم ہے، بے عالم، بے. مثال الثالث، تیسرے کی مثال لا اللہ حی، یعنی دونوں کا جز ہو. اللہ حی لا عالم، بے زندہ بے عالم ہے، بے زندہ عالم بھی اگر جنازہ پیدا ہو تو اس کو کیا تو نا مولوی صاحب، عالم صاحب یا میت صاحب. اچھا جی. ہاں فی الایجاب، یہ ایجاب میں ہے. وہاں فی السلب، سلب کے اندر مثالیں یوں بنیں گی. مثال الاول، پہلی کی مثال اللہ حی لیس بعالم. ومثال الثانی اللہ العالم لیس بلا حی، اللہ حی لیس بجماد، لیس بجماد. اچھا سنیں جی، یہ جو انہوں نے نام نہیں رکھے، نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. موضوع کا جز بنے معدولۃ الموضوع، معدولۃ الموضوع. محمول کا جز بنے معدولۃ المحمول. ہوگی بات؟ معدولۃ المحمول. اور دونوں کا بنے معدولۃ الطرفین، معدولۃ الطرفین. نوٹ فرما لیا؟ ٹھیک ہے. اچھا، وغیر المعدولہ وغیر معدولہ بخلاف، یا اس کے علاوہ ہے. ویسمى غیر المعدولہ، غیر معدولہ کا نام رکھا جاتا ہے. پھر موجبہ، موجبہ میں المحصلہ. محصلہ کیوں کہتے ہیں؟ حرف سلب کا معنی حاصل ہو رہا ہے، بتایا تھا میں نے آپ کو. حرف سلب حرف نفی کا معنی حاصل ہو رہا ہے، جز بن کر موضوع محمول یا دونوں کا نہیں آ رہا، یا موضوع محمول کا وجود حاصل ہو رہا ہے اس سے. وفی سالبہ، سالبہ میں البسیطہ، بسیطہ کہتے ہیں. ادھر بسیطہ کہتے ہیں. سامنے آ گئی وہ باز جس کو میں کہہ رہا تھا، موجہ بوجہ، موجہات اور مرکبات اور وسائل، سامنے باز آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ بسیطہ، یہ بسیطہ ہے، وہ مرکبہ ہے. یہ بسیطہ ہے، وہ ہاں یاد رکھیں، یہ بسیطہ پر باز ختم ہو رہی ہے اور وہ سامنے مرکبہ آ رہا ہے. مرکبہ پھر اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. اچھا، اس میں جو ہے نیچے آپ حاشیے میں جا کے دیکھیں ذرا، لائن نمبر 2 میں دیکھیں. کہتے ہیں اس کو معدولہ اس لیے کہتے ہیں، عدل عن معناه الاصلی، معنی اصلی سے اس کو پھیرا ہوا ہے. کیا ہے؟ الذی جعل حرف السلب جزءا منها، حرف سلب حرف نفی کو جز بنا کر لایا ہوا ہے. تسمیۃ الکل باسم الجز، ایک چھوٹے سے حرف نفی کی وجہ سے ہم نے پورے جز کو کیا کہہ دیا؟ معدولہ. حالانکہ یہاں پر حرف نفی کے معنی سے پھیرا تھا. حرف نفی ایک چھوٹا سا جز تھا، لیکن اس کی وجہ سے پورے جملے کو ہم نے کیا کہہ دیا؟ معدولہ. اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجز. ٹھیک ہے. اچھا، آخری 2 لائنوں میں دیکھیں. سمیت القضیۃ فی الموجبہ، موجبہ میں اس کا نام رکھا جاتا ہے المحصلہ. محصلہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے 2 وجہ آپ کو بتا دی ہیں. یہ کہتے ہیں لأن اس وجہ سے حرف سلب لم یکن جزءا، جزنا اس میں فکل منہما وجودی محصل، اس میں سے ہر ایک کا موضوع محمول کا وجود حاصل ہو جاتا ہے. وفی سالبہ، سالبہ میں بسیطہ، بسیطہ کہتے ہیں لأن البسیطۃ ما لا جزء له، جس کا کوئی جز نہیں ہوتا. وہ حرف سلب ان کان موجودا، اگرچہ حرف سلب موجود ہوتا ہے مگر وہ جز نہیں ہوتا.
آئی بات سمجھ؟ اچھا یہاں پر آخری بات صرف نوٹ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے معدولۃ المحمول، ایک ہوتا ہے سالبہ وسیطہ. ایک ہوتا ہے معدولۃ المحمول اور ایک ہوتا ہے سالبہ وسیطہ. سالبہ وسیطہ ٹھیک ہے. یہ جو معدولۃ المحمول ہے یہ خاص ہے اور یہ عام ہے. کیسے وہ خاص ہے اور یہ عام ہے؟ اس میں موضوع کا وجود ضروری ہے. موضوع کا وجود ضروری ہوتا ہے. جو آپ موضوع بنا رہے ہیں اس کو خارج میں ہونا چاہیے اور اس میں ضروری نہیں ہے. اب مثال سے آپ بات سمجھیں گے. سالبہ وسیطہ اور معدولۃ المحمول میں فرق بتا رہا ہوں میں. ٹھیک ہو گیا؟ مثلا العنقاء لیس بموجود. العنقاء لیس بموجود کیا مانا؟ عنقاء موجود نہیں ہے تو یہ سالبہ وسیطہ ہے. سالبہ وسیطہ تو ٹھیک ہے، عنقاء موجود نہیں ہے تو نہ ہو، سالبہ وسیطہ بن گیا، آرام سے بن گیا، یہ ٹھیک ہے. لیکن ادھر ہم اس کی مثال دینا چاہیں، اسی عنقاء کو اٹھا کر ہم وہاں گئے العنقاء لیس لا انسان. العنقاء لا انسان، یہاں کس کی جز بنائے؟ محمول کا. لا کس کا جز بنائے؟ عنقاء لا انسان ہے. عنقاء لا انسان. اب مفہوم کے اعتبار سے ٹھیک ہے، جو عنقاء ہے وہ انسان نہیں ہے، بے انسان ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن منطقیوں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. کیوں؟ کہتے ہیں جب آپ اس کو اس کی مثال بنائیں گے تو ضروری ہے کہ موضوع کا وجود ضروری ہے. یعنی دنیا میں کوئی ایک فرد اس کا ہونا چاہیے اور یہاں اس کا کوئی فرق پایا، لہٰذا آپ اس کی مثال نہیں بنا سکتے. تو سمجھ آئیے بات؟ آخری بات العنقاء لیس انسان لا انسان اپنی جگہ ٹھیک ہے مفہوم میں، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں بنا سکتے کیونکہ موضوع کا وجود ہونا اس میں ضروری ہے. لیکن سالبہ میں یہ ضروری نہیں ہو یا نہ ہو، لہٰذا اس میں چل سکتے ہیں. یہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم پہنچ آئے ہیں مرکبات موجہات تک. چلو جی کٹو جی، بسم اللہ جی.